لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق چند مختصر باتیں بیان کی گئی. پھر یہاں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ میں قیام کیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وَدِينُهُ بَاقٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے وہ باقی ہے. وَهَذَا دِينُهُ، اور یہ وہی دین ہے، یعنی دین اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. لا خیر الا دل الامة علیہ، کوئی بھی خیر نہیں ہے اس دنیا میں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب رہنمائی کی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی جتنی بھی چیزیں خیر ہیں، نیکی ہیں، ان سے لوگوں کو آگاہ کیا. ولا شر، اور دنیا میں کوئی بھی شر نہیں ہے مگر اس سے لوگوں کو روکا. یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں گناہ ہیں ان تمام چیزوں سے روک دیا. یعنی ہر وہ کام جس میں خیر ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، اس کو بیان کیا، اور ہر وہ کام اس میں شر ہے، نقصان ہے، تکلیف ہے، یعنی گناہ ہے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. والخیر الذی دل علیہ، تو نیکی کیا ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی؟ التوحید وجمیع ما یحبہ اللہ ویرضاہ، وہ توحید ہے اور ہر وہ کام ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس عمل سے راضی ہو جاتا ہے. والشر الذی حذر منہ، اور شر وہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا ہے، ڈرایا ہے. وہ کیا ہے؟ الشرک وجمیع ما یکرہہ اللہ ویأبہ، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے، شرک ہے اور دیگر سارے گناہ. یہاں دو باتیں بہت بنیادی ہیں، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عام طور پر لوگ اس کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، اسی وجہ سے باتیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں. ہے کیا؟ انسان کی زندگی میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے معاملات. عبادت روزہ، نماز، حج، دعا، زکوٰۃ، خیرات، یعنی جن کاموں کو آدمی خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے وہ ہے عبادت، ہے نا. دعا، استغفار، قربانی، کسی سے مصافحہ کرنا، ہے نا، اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ دینا، قربانی کرنا، عقیقہ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عبادت. اور کچھ چیزیں ہیں وہ ہے معاملات، چاول کھانا، دال کھانا، مرغی کھانا، انڈا کھانا، بکرا کھانا، گورو کھانا، ہے نا. اسی طرح سے شادی بیاہ، اسی طرح سے کیا کہتے ہیں لوگوں کو کپڑے پہننا، یہ ہے معاملات. جو عبادت ہے اس کو کرنے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. جو عبادت ہے اس کو کرنے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. اب آدمی کوئی کام کر رہا ہے، ارے یہ بہت اچھا کام ہے، میں کر رہا ہوں تاکہ ثواب ملے، تو کہا جائے گا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ اگر کیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کیا ہے تو نہیں کیا جائے گا، وہ بدعت کہلائے گا. آدمی کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن منع تو نہیں کیا،
تیسری جگہ ہے جو تم قرآن خوانی کر رہے ہو یہ چیز بدعت ہے. منع کہاں ہے؟ نہیں کیا ہے کہ منع بھی تو نہیں کیا نا اس لیے کریں گے. اچھا ہمارے یہاں ہندوستان میں جو لوگ بدعتی مولوی ہوتے ہیں وہ اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نہیں جی دیکھو دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے. آپ کرتا پہنے ہیں یہ بدعت ہے, آپ شیروانی پہنے ہیں یہ بدعت ہے, آپ کھیر کھا رہے ہیں یہ بدعت ہے, آپ حلوہ کھائے یہ بدعت ہے, آپ بریانی کھائے یہ بدعت ہے, آپ چپل پہنے یہ بدعت ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ عبادت میں معاملات کو گھسا دیتا ہے. جبکہ کیا ہے عبادت میں کرنے کی دلیل چاہیے. کہتے ہیں اصل العبادت نہی الا بدلیل. کوئی بھی عبادت ہو اس کو کرنے کے لیے دلیل چاہیے. دلیل ایک عورت امہات المومنین میں سے کسی کے پاس آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں کہ حیض کے حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کیا ہیں. تو کہا کہ حیض کی حالت میں ہمیں روزہ اور نماز سے منع کیا گیا ہے. روزے اور نماز سے منع کیا گیا اور پاک ہو جانے پر ہم کو روزے کو قضا کرنے کا حکم دیا گیا. یہ حدیث ہے کہ حیض کی حالت میں کیا کیا چھوٹا؟ نماز بھی چھوٹا اور روزہ بھی چھوٹا. پاک ہونے پر کیا قضا کرنا ہے؟ روزہ قضا کرنا ہے. نماز کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو نہیں دہرایا جائے گا کیونکہ حکم ہی نہیں دیا گیا دہرانے کا نا, کیونکہ یہ کیا ہے عبادت. یہاں کرنے کی دلیل چاہیے. اگر دونوں چیز دہرانا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیز کا ذکر کرتے, اور اگر دونوں چیز نہیں دہرانا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ذکر نہیں کرتے. لیکن ایک چیز کا ذکر کرنا اور دوسرے کو چھوڑ دینا, اس کا مطلب ایک کو دہرانا ہے ایک کو نہیں دہرانا. تو عبادت کی اصل کیا ہے؟ حکم کا ہونا, عمل کا ہونا. کوئی بھی چیز بدعت ہوتی ہے اس کی دو شکلیں ہیں. پہلا, کوئی چیز ہو ہی نہ شروع سے اور آپ اس کو بنا لیں تو کیا ہو گیا؟ بدعت ہو گیا. جو شروع سے نہیں ہے لوگوں نے بعد میں کر لیا. عید میلاد النبی, شب معراج ہے نا, شب برات, 15 شعبان, یہ سرے سے نہیں ہے لوگوں نے بنا لیا تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اچھا کوئی چیز ہے لیکن آپ اس کو تبدیل کر دیے, بدل دیے تو بھی یہ بدعت ہے. تو دو شکلیں کیا ہوئی, دو کنڈیشن. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جو نہیں تھا اس کو بنایا تو بھی بدعت, جو ہے اس میں چینجنگ کی تو بھی بدعت. اب چینجنگ کی کتنی شکل ہو سکتی ہے؟ بہت ساری. جیسے کوئی عبادت ہے اس کے لیے فکس نہیں ہے کتنا کرنا ہے, اب آدمی دن فکس کر لے اس کا ہے نا, تو ایک یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ جیسے بدعت ہے. جیسے کہا گیا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری کی آخری حدیث کہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں, بولنے میں بہت ایزی ہیں لیکن ناپیں گے قیامت کے دن تو بہت بھاری ہوگا. تو کون کون سی کلمہ ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور کتنی بار پڑھنا بتایا گیا؟ فکس ہے؟ کہاں پڑھنا ہے بتایا گیا؟ کب پڑھنا ہے بتایا گیا؟ صرف کہا گیا یہ دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں, بولنے میں تو بہت ایزی ہیں لیکن جب ناپا جائے گا قیامت کے دن تو ہم بہت بھاری ہوگا, بہت وزن ہوگا اس کا. اب اس میں تین چیز, کتنا بار پڑھنا ہے نہیں بتایا, کہاں پر پڑھنا ہے نہیں بتایا گیا, کس وقت پڑھنا ہے نہیں بتایا گیا. اب آدمی جب چاہے تب پڑھے, جہاں چاہے وہاں پڑھے, صرف بیت الخلاء میں نہ پڑھے, جہاں چاہے وہاں پڑھے, گھر میں پڑھے, دکان میں پڑھے, مکان میں پڑھے, چلتے ہوئے پڑھے, گاڑی میں پڑھے, ٹرین میں پڑھے, بس میں پڑھے, جہاں چاہے وہاں پڑھے. کتنی بار پڑھے؟ جتنی بار چاہے پڑھے. بیٹھا ہوا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا چلا جائے, کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا کب پڑھے؟ فجر بعد پڑھے, مغرب بعد پڑھے, عصر بعد پڑھے, ظہر بعد پڑھے, اس سے پہلے پڑھے, دو اذان کے بیچ میں پڑھے, جب چاہے پڑھے, فکس نہیں ہے. اب ایک آدمی آتا ہے
روزانہ فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر جو آدمی 113 بار ہے نا 41 بار 151 بار 10 بار 18 بار 313 بار ہے جنگ عہد میں 313 صحابی تھے 313 بار یہ کلمہ پڑھے گا اس کو سونے کی نیند ملے گی، گھر میں جو بچہ ہوگا ہوتا ہے نا، مولوی لوگ اسے وظیفہ بیان کرتے ہیں تو بدعت ہوا۔ بدعت کی کتنی شکل ہو گئی؟ آپ نے فکس نہیں تھا، فکس کر دیا، جگہ بھی فکس نہیں تھی، آپ نے جگہ بھی فکس کر دی، ٹائم فکس نہیں تھا، آپ نے ٹائم بھی فکس کر دیا۔ تینوں میں سے کوئی بھی آدمی اگر فکس کرتا ہے تو بدعت ہے، ٹھیک ہے، اس نے فجر بات نہیں کہا، مسجد میں نہیں کہا، لیکن بول دیا 313 بار، 313 نہیں کہا لیکن مسجد میں پڑھنے کے لیے کہہ دیا، مسجد نہیں کہا لیکن مغرب بعد یا فجر بعد ٹائم فکس کر دیا، تو یہ تینوں شکلوں میں یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ بدعت ہو جائے گی۔ جو فکس نہیں ہے اس کو آپ ٹائم فکس کر رہے ہیں جبکہ شریعت نے فکس نہیں کیا، جگہ فکس کر رہے ہیں شریعت نے فکس نہیں کیا ہے، کیا کہتے ہیں تعداد کوانٹٹی فکس نہیں کیا شریعت نے، آپ کرنا ہے، ایسی صورت میں کیا ہو گیا؟ بدعت ہو گیا۔ جس کا فکس ہے اس کو آپ نے بدل دیا، جس کا فکس ہے اس کو بدل دیا نا، جیسے کوئی چیز فکس نہیں ہے اس کا آپ نے فکس کر دیا، اور جو چیز فکس ہے اس کو آپ نے چینج کر دیا۔ مثال کے طور پر مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنتیں، اس کا ٹائم فکس ہے مغرب بعد، ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنتیں، اس کا ٹائم فکس ہے ظہر کے بعد، عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنتیں، اس کا ٹائم کا فکس ہے عشاء کے بعد۔ آدمی کو ہے کہ ظہر بعد مجھے بہت کام ہے تو میں ظہر سے پہلے ہی وہ 2 رکعت سنت پڑھ لوں، ہے نا، مغرب کے بعد تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں اس کو عشاء بعد پڑھ لوں، ہے نا، تو ایسی صورت میں یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ بدعت ہو جائے گی، کیونکہ اس کا ٹائم شریعت نے فکس کیا ہے، آپ اس کو چینج کر رہے ہیں، ٹائم نہیں چینج کر رہے ہیں، کوانٹٹی بڑھا دی ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت ہے میں 4 رکعت پڑھوں تو آپ 2 رکعت سنت مؤکدہ کی نیت سے پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھی، کوئی دقت نہیں، لیکن آپ 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے لگے، ہے نا، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جو فکس نہیں ہے اس کو آپ نے اس کو کوانٹٹی بدل دیا، جگہ بدل دی، ٹائم بدل دی۔ اچھا کبھی کبھی بدعت ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، طریقہ بدل جاتا ہے، دعا کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس کا طریقہ بھی بدل سکتا ہے۔ عشاء کے بعد یا مغرب بعد کب 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں ایک ٹائم پہ، کون سا ٹائم ہے وہ؟ بہت سارے لوگ عشاء بعد پڑھتے ہیں نا، عشاء کے وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ۔ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ کھڑے ہو کے مجبوری میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اس نے اس کی شکل بدل دی۔ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے دعا کرنا، ہے نا، یہ دعا کا طریقہ ہے۔ اب کوئی کہے کہ اتنی بارش کے لیے تو ایسے دعا کی جاتی ہے تو میں آج سے ایسے کر کے دعا کروں گا، اس لیے کہ یہ بھی تو میری ثابت ہے، اس نے اس کی شکل بدل دی تو بدعت ہو جائے گی۔ تو 2 طرح کی بدعت ہوئی، ایک وہ بدعت جو نہیں تھا آپ نے بنا دیا، اور ایک جو ہے اس میں آپ نے چینجنگ کی، اپنے سے ایڈیٹنگ کے لیے اس کو ماڈیفائی کیا، جیسے بھی کیا ہو کیا، تو ایسی صورت میں چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ بدعت ہو جائیں گی۔ تو لا خیر الا دل الامت علیہ، جو بھی خیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بتا دیا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں نیکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اس کا مطلب وہ ایمان رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات نہیں پہنچائی، نعوذ باللہ، کچھ بات چھپا لی، کچھ خیانت کیا۔ تو جو بھی نیکی ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب نیکی کی کوئی نئی شکل نہیں پیدا ہوگی، نیکی کی کوئی نئی شکل، کوئی نئی طریقہ اب نہیں پیدا ہونے والا۔ دوسری بات کیا بتایا گیا؟ ہر وہ چیز جو شر ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، مطلب ہر وہ کام جو گناہ ہے رسول اللہ نے اس سے روکا، جن چیزوں سے نہیں روکا ہے یہ کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ معاملات، اس لیے کہ معاملات میں جو منع ہے اس سے رکنا ہے، جس میں خاموشی ہے اس کو کر سکتے ہیں، اور عبادت میں جو کہا گیا وہی کرنا ہے، جس سے خاموشی ہے اس کو نہیں کر سکتے، اس لیے کہتے ہیں والأصل فی
امری معاملات میں اصل کیا ہے؟ اباحت، کہ وہ کام جائز ہے، الا بنہی، مگر منع کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے وہ شراب کے ہی کیٹیگری میں آئے گا، اور ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے وہ حرام ہے۔ اب آدمی ایک پھل لے کر کے آیا، کیا پھل ہے جی؟ کہتے ہیں کہ جس کو سپاری کہتے ہیں، سپاری کہتے ہیں۔ حدیث میں قرآن میں تو سپاری کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے اس کا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو کیا کہا جائے گا؟ تو حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ایک بات بتائی گئی کہ اگر کسی چیز میں نشہ ہو تو اس کا استعمال حرام ہے۔ اب اس میں نشہ ہے اگر تو حرام ہے، نشہ نہیں ہے تو نہیں ہے۔ آم کھانے کی دلیل ہے کہیں قرآن میں؟ حدیث میں نہیں ہے، لیکن حلال کیوں ہے؟ کیونکہ منع نہیں ہے۔ تو جو چیز معاملات ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بات بتائی جس میں گناہ نہیں ہے، اس کے بارے میں خاموش ہے۔ اب کتنی چیز کھانے کے لیے حلال ہے، کتنا گنائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3-4 جگہ باتیں بتائیں، بات ختم ہو گئی۔ نمبر 1، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر چیز میں جس میں نشہ ہے وہ حرام ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ کوانٹٹی میں نشہ ہے اس کا کم کوانٹٹی میں یوز کرنا حرام ہے۔ ایک اصول ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ گھر کا چاول سڑ گیا ہے اس میں نشہ ہو تو وہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں، گھر کا چاول سڑ گیا ہے اس میں نشہ آ گیا اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر و مفتر، ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ چلیے اس میں نشہ تو نہیں ہے لیکن بہت نقصان دہ ہے تو وہ آپ کے لیے حرام ہے نا۔ بہت ساری چیزیں عام انسان کے لیے حلال ہے لیکن وہ کسی دوسرے کے لیے حرام ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو کسی قسم کی بیماری ہے، وہی چیز دوسرا آدمی کھائے تو نقصان نہیں کرے گا، لیکن وہ آدمی کھائے تو وہ بھیانک نقصان کرے گا، تو اس آدمی کے لیے اس چیز کا کھانا حرام ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اصول بن گیا، اب اس پہ چلتے رہیے۔ پھر کہا گیا جانوروں کے بارے میں کل ذی ناب حرام، کل ذی ناب من السباع حرام، ہر وہ جانور جس کے نوکیلے دانت ہیں وہ چیر پھاڑ کر کھاتا ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ چوہا حرام ہو گیا، بلی حرام ہو گئی، کتا حرام ہو گیا، کیا کہتے ہیں شیر حرام ہو گیا، چیتا حرام ہو گیا، بھیڑیا حرام ہو گیا۔ کیوں؟ چیر پھاڑ کھانے والے نوکیلے جانور اس کے اندر پائے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا وَالطُّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، سمندر کا ہر جانور جو پانی سے باہر آتے ہی مر جائے وہ حرام ہے، نہ حلال ہے۔ جو پانی سے باہر آتے ہی مر جائے تو اس کا کھانا حلال ہے، شرط یہ ہے کہ پانی والا جانور۔ اب آپ ویل مچھلی پکڑ کے کھائیے تو منع کر رہا ہے آپ کو، اس لیے کہ پانی کے باہر آتی ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کچھ اصول بتا دیں، اب اسی پر آدمی چلتا رہے۔ ہر وہ چیز جس میں شریعت نے نقصان دیکھا، گناہ دیکھا، ان سے لوگوں کو روکا، ہر وہ چیز جس میں نیکی دیکھی اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ سب سے اچھی چیز جس میں سب سے زیادہ خیر ہے وہ کیا ہے؟ توحید، اور جس میں سب سے زیادہ نقصان ہے وہ کیا ہے؟ شرک۔ توحید اس کا کیا؟ وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ، ہر وہ عمل جس کو اللہ پسند کرتا ہو اور اس سے راضی ہوتا ہو وہ چیز کیا عبادت ہے۔ عمل اللہ کو پسند ہونا چاہیے، ہماری پسند نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کو اس عمل کے پسند ہونے کی بات کیا ہے؟ اللہ اس عمل سے راضی ہوتا ہو۔ دو بات ہے، پسند اور راضی۔ اللہ کو نماز پسند ہے لیکن آپ نماز اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اللہ کو نماز پسند ہے، آپ نے نماز پڑھی لیکن اس طریقے سے پڑھی جو طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے تو عبادت کہلائے گی؟ آپ نے نماز پڑھی، نماز اللہ کو پسند ہے، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن آپ نے نماز میں رکوع ہی نہیں کیا، ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کو عمل پسند بھی ہونا چاہیے، راضی بھی ہونا چاہیے، دونوں چیزیں۔ آپ نے نماز پڑھی، پوری شریعت کے مطابق نماز پڑھی لیکن آپ نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی۔ اللہ کو عمل پسند
کیونکہ آپ نے ریاکاری کیا. تو ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہو، اللہ اس سے راضی ہوتا ہو، وہی چیز کیا ہے؟ خیر ہے، اسی میں نیکی ہے. کتنا بھی اچھا ایک دم سنت کے مطابق آپ 1 گھنٹے میں 2 رکعت نماز پڑھی ہو، لیکن دکھاوے کے لیے پڑھے تو اللہ کا عمل تو پسند ہے لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ نے دکھاوے کو ملا دیا، تو عمل قابل قبول نہیں. وَجَمِيعُ مَا يَكْرُهُ اللَّهُ وَيَأْبَاهُ، ہر وہ عمل جس کو اللہ ناپسند کرتا ہو وہ گناہ ہے. ہر وہ عمل جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہو وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کو ناپسند کیا ہے، ہماری زندگی میں وہ چیزیں ہیں، ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. تو لوگوں کو چاہیے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ عمل جو پسند ہو اللہ کو اور اس سے راضی ہوتا ہو، اس کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے، کیوں؟ تاکہ ثواب ملے. اور وہ عمل جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہو اس سے بھاگنا چاہیے تاکہ وہ گنہگار نہ ہو. تو یہ یہاں پر کیا کہتے ہیں، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت انداز سے بیان کیا. پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ بعثہ اللہ الی الناس کافۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے ہر انسان کی طرف بھیجا گیا. وافترض اللہ طاعته علی جمیع الثقلین الجن والانس، جن اور انس، جنات اور انسان دونوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے. دلیل کیا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کی جانب سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انسان پر واجب ہے، وہیں جنات پر بھی واجب ہے، جنات پر بھی واجب ہے. وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر، انسانوں پر فرض ہے، ویسے جناتوں پر بھی فرض ہے. دیگر ساری عبادتوں کا یہی معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا، باقی دیگر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قوم، ایک خاص قبیلے کی طرف بھیجا تھا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبیوں کے بارے میں قرآن مجید میں تذکرہ ملتا ہے. ایک ٹائم پہ 2 نبی کا ہونا کس بات کی دلیل تھی؟ ایک قبیلے میں ایک نبی ہے، دوسرے قبیلے میں دوسرا نبی ہے. یہ کیوں ایسا تھا؟ کیونکہ وہ اپنے گاؤں، اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے تھے، اسی لیے ایک ٹائم پہ 2 نبی ہوا کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تنی تنہا تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پوری دنیا والوں کے لیے بھیجے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر تمام رسولوں میں یہ فضیلت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے. ان سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ ایک خاص قبیلے اور ایک خاص برادری کے لیے، ایک خاص گاؤں، ایک شہر یا ایک ملک کے لیے کہہ سکتے ہیں. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، میں بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر کے، رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، پوری دنیا والوں کے لیے نہیں. تو یہ باتیں یہاں پر بتائی گئی. اس کے بعد بھی کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ آگے درس میں گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو